سب سے پہلے جو کوئی آرگن ڈیولپ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں وہ کان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے اس کو قوت سماعت کا مالک بھی بنایا، قوت بصارت کا مالک بھی بنایا. تو قرآن کا جو لفظ جہاں پر ہے وہیں پر رہے گا تو سدھار ہوگا. وَيُزَكِّيهِمْ قرآن میں دوسری جگہ پر لایا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن تزکیہ نفس سے پہلے، اصلاح قلب سے پہلے اگر قرآن سیکھو گے اور حکمت سیکھو گے تو فساد ہوگا، فساد ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم اپنے دل صاف کیسے کریں؟ دل صاف کیسے کریں؟ تو میں بتا دوں، دل صاف کرنے کے 3 راستے ہیں. کتنے؟ 3. اچھا، دل گندا کیسے ہوتا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، کالا، جب کوئی گناہ کرتا ہے. اور اگر وہ مومن توبہ کر لے تو اس توبہ کی وجہ سے وہ کالا نقطہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا دل ویسی ہی کا ویسی صاف کا صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی اپنی معصیت پر مصر رہے اور گناہوں میں ڈوبا رہے، اپنی گناہوں پر ندامت اور شرمندگی نہ ہو اور جو گناہ کیا اس کا پچھتاوا نہ ہو، تو وہ جو سیاہ نقطہ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کے پورے دل کو گھیر لیتا ہے وہ سیاہ نقطہ. سیاہ نقطہ پورے قلب کو گھیر لیتا ہے. اب اسے نہ نماز دکھائی دے، نہ روزہ دکھائی دے، نہ حج زکوٰۃ دکھائی دے، نہ رمضان کے روزے دکھائی دے، نہ علماء کا ادب دکھائی دے. وہ غلطی کرتا ہے لیکن احساس غلطی نہیں ہوتا. تو اس طرح سے اس کے دل پر یہ کالوچ اور یہ کالا دھبا پورے دل کو گھیر لیتا ہے. اب اس کو صاف کیسے کیا جائے؟ میں بڑا خوش ہوا کہ جب میں نے یہ ان کے موضوعات کی لسٹ دیکھی، اور میں یقین بتاؤں کہ ایسے جلسے اب ہوتے نہیں ہیں. مقصد سے خالی جلسے ہی ہوتے ہیں. نہ سننے والوں کو پتہ کیا ہونے والا ہے، نہ کرانے والوں کو. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم. ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کہاں گئے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں. اب آپ نے ایک فہرست بنائی ان علماء، ان ذمہ دار حضرات کی، اور آپ نے ان کا سپورٹ کیا، قابل مبارکباد ہیں. اور روز 12ویں شب تک ایک نہ ایک آتا رہے گا اور اپنے موضوع کے تحت گفتگو کرتا رہے گا. محترم حضرات، دل صاف کرنے کے 3 ذریعے ہیں. پہلا ذریعہ ہے بائی سیلف، خود سے. دوسرا ذریعہ ہے کسی کی نگاہ سے. یہ باتیں کتابوں میں کم ملتی ہیں، سن لو، اور نہ تقریروں میں زیادہ ملیں گی. کیا؟ پہلا طریقہ ہے بائی سیلف، خود سے. دوسرا طریقہ ہے کسی کی نگاہ سے. اور تیسرا طریقہ ہے جہنم کی آگ سے. اب آپ کو 3 آپشن آپ کے سامنے ہے دل کو صاف کرنے کے لیے. ابھی زندگی کی ڈور سلامت ہے، چوز کر سکتے ہو. بائی سیلف صاف کرنا ہے، یا کسی کی نگاہ سے صاف کرنا ہے، یا پھر مرنے کے بعد جہنم کی آگ سے. بائی سیلف خود سے کیسے ہوتا ہے؟ توجہ ہے، توجہ ہے. دل گندا ہو گیا، دل گندا ہو گیا. حافظ معراج صاحب آ گئے اور یہ مولانا راشد صاحب آ گئے، اللہ رب العزت ان کا آنا مبارک فرمائے. اور بڑی اچھی گفتگو شروع ہوئی، تب آئے، ماحول دیکھ کر آئے. اللہ رب العزت ہمارا سب کا آنا یہاں پر قبول فرمائے. تو دل کو، حافظ صاحب میں یہ بیان کر رہا تھا ان سے کہ دل کو صاف
کرنے کے 3 راستے ہیں، ایک تو خود سے، دوسرا کسی کی نگاہ سے، تیسرا جہنم سے۔ اب آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ یہی سننا ہے۔ اپنے آپ سے کیسے صاف کیا جائے دل کو؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ کر لی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے مومن، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھو جائیں اور پہاڑوں سے بھی بلند نکل جائیں، لیکن اگر تو ندامت اور شرمندگی اور احساس کا قطرہ آنکھ سے بہا دے، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف فرما دے گا۔ ایک دن ایسا ہوا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ سرکار نے پوچھا کہ اے میرے صحابی، اے عمر، تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ تو رو کیوں رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ جو آپ کے دروازے پر کھڑا ہے اور وہ اتنا بلک بلک کے رو رہا ہے، اس کے رونے کی وجہ سے میں بھی رونے لگا۔ اب ایک آپشن اور کھڑا ہو گیا کہ آخر وہ کیوں رو رہا ہے، کہ سرکار خود پوچھ لی چل کر کہ کیوں رو رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ مبارک سے نکلے، اس کے سامنے پہنچے اور فرمایا کہ اے بندے، کیوں رو رہا ہے؟ تو جیسا یہ پوچھا نا، جیسا بچہ رو رہا ہوتا ہے اور ماں، کوئی اپنا قریبی یا ماں اگر پوچھ لے کہ بیٹا کیوں رو رہا ہے تو اور سسکیاں بن جاتی ہیں۔ تو وہ نبی تو رحمت للعالمین ہے، ماں سے بھی زیادہ اپنے امتی کو چاہتے ہیں۔ ان کا انداز سوال کیا ہوگا کہ میرے امتی بتا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ جتنا زور سے پہلے رو رہا تھا اس سے کہیں زیادہ زور سے رونے لگا، سسکیاں بن گئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور اسے خاموش کیا اور کہا کہ رونا تیرے مسئلے کا حل نہیں، بتا کہ تو روتا کیوں ہے؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے گناہ کر لیا۔ ایسے ہوتے ہیں احساس و ندامت اور احساس گناہ یہ ہوتا ہے۔ ایک ہم ہیں، احساس گناہ تک نہیں۔ آخر ہم کون سی دنیا میں جی رہے ہیں؟ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، احساس تک نہیں۔ گالی گلوچ 24 گھنٹے، غلاظت سے بھری ہوئی زبان، بد اخلاقی، غیبت، لیکن احساس تک نہیں۔ ایک یہ مسلمان ہے، کہتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، ایک گناہ ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا، گناہ ہو گیا؟ یا ہاں سرکار، گناہ ہو گیا۔ کہا احساس ہے تجھے؟ سرکار احساس ہے جبھی آیا ہوں، احساس ہے تبھی آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، اچھا تجھے احساس ہے تو نے گناہ کیا، اب تو اس سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو سن، اگر تیرا گناہ پہاڑ کے برابر بھی ہے تو وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رحیم و کریم ہے، وہ معاف بھی فرما دے گا۔ لیکن وہ نوجوان تھا، خاموش نہیں ہوا، اور زیادہ رونے لگا۔ کہا کہ اب کیوں رو رہا ہے؟ کیا تجھے میں نے مژدہ نہیں بتا دیا، سنا دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے؟ تیرے گناہ کی کوئی حیثیت نہیں اس کی مغفرت کے سمندر کے سامنے۔ کہا یا رسول اللہ، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ دراصل میرا گناہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ سرکار نے فرمایا، اچھا تیرا گناہ بڑا ہے؟ کیا اللہ کے عرش سے تیرا گناہ بڑا ہے؟ اللہ اکبر، سرکار کا انداز کلام دیکھیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش سے، عرش الہی سے کیا تیرا گناہ بڑا ہے؟ تو اس نے ایک عرض کی، یا رسول اللہ، خدا کا عرش بہت بلند ہے لیکن میرا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ اچھا، کیا اللہ کے مغفرت کے
سمندر سے بھی زیادہ گہرا تیرا گناہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس کی مغفرت بے شمار ہے لیکن میرا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کی ندامت دیکھیں، اس کی ندامت دیکھیں۔ پھر سرکار نے آخری تیسرا جملہ بولا، کیا تو یہ جانتا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے؟ کیا اس کی مغفرت کے سامنے تیرا گناہ بڑا ہے؟ کہا کہ نہیں، نہیں۔ تو پھر کیوں روتا ہے کہ سرکار نہیں، مغفرت کا سمندر اور اس کی مغفرت کے معاملات تو بہت اعلیٰ اور بالا ہیں، لیکن یا رسول اللہ گناہ واقعی بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا کہ جب تک تو اپنے گناہ نہیں بتائے گا تب تک تیرا علاج نہیں ہو سکتا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے شرم آتی ہے، شرم آتی ہے یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں، بتا۔ تو اب اس نے ہمت باندھ کر کے اپنے گناہ کا اظہار کیا، اور وہ گناہ کیا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ابھی کچھ دن پہلے انصار قبیلے کی ایک نوجوان لڑکی ختم ہو گئی، مر گئی، اور اس کے گھر والوں نے قبرستان میں اسے دفن کیا۔ میں کفن چور، اور میرا دل اس پہ آ گیا، اور میں قبرستان پہنچا، میں نے اس کی قبر کی مٹی ہٹائی، تختے ہٹائے، اس کا چہرہ دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں نے اس کے ساتھ زنا کر دیا۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے کتنا ہی بڑا گناہگار صحیح، لیکن اتنا بڑا گناہ کسی کا نہیں ہوگا، ہے نہیں۔ اب سنیں اللہ کی مغفرت کے دریا کے بارے میں سنیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس نے یہ عرض کیا کہ مجھ سے زنا ہو گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خفگی کے آثار اور چہرہ سرخ پڑ گیا، اور سرکار نے اس سے چہرہ موڑ لیا۔ حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ کے اسے دھکا دیا کہ تو جانتا نہیں کہ تجھ سے کتنا بڑا گناہ ہوا۔ رو رہا تھا اور تاتے باندھ کے رونے لگا، اور جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ ایک ہی بارگاہ تھی، مسئلے کا حل نہیں، اب کہاں جائے، گھر نہیں گیا، جنگلات میں پہاڑوں پر نکل گیا، اور ایک پہاڑ پر جا کر کے وہاں اتنا رویا کہ 40 دن لگاتار روتا رہا، اور اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ کے توبہ کرتا رہا، اے مولا میرے گناہ کو معاف فرما دے، اے مولا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، معاف فرما دے، اے مولا تیرے نبی نے بھی دھتکار دیا، صحابہ نے بھی دھتکار دیا، اے مولا آخر میرا گناہ ہے، کیا تیری رحمت کا دریا کم پڑ گیا؟ اللہ اکبر۔ شکایتیں شکوے کیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا کہنا تھا نا، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سرکار کی بارگاہ میں بھیجا۔ حضرت جبرائیل سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ 40 دن پہلے جو شخص آیا تھا اس کے رونے کی وجہ سے، اس کے ندامت کی وجہ سے اللہ نے اس کے گناہ کو معاف فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔